کیا حجام کے ساتھ قربانی کرنے سے قربانی نہیں ہوگی؟ کیا حرام مال سے قربانی نہیں ہوتی؟ مسئلے کی وضاحت فرما دیجئے۔ اب دیکھیے، فقہاء نے کچھ مثالیں دی تھیں، لیکن ہمارے بعض جاہل قسم کے لوگوں نے ان مثالوں کو بالکل حقیقت کے اندر سمجھ لیا۔ ایسا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے، چاہے حجام ہو یا کوئی بھی ہو، قربانی ہر کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی ذات کا اللہ کے ہاں کوئی بھی کسی قسم کا مرتبہ نہیں، کوئی قریشی ہے یا کوئی مثال کے طور پر عجمی ہے، عربی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما دیا کہ کسی کو کسی کے اوپر کسی قسم کی کوئی فوقیت نہیں، اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب رہا یہاں پر مسئلہ کہ حجام کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ لوگوں کی داڑھی شیو کرتا ہے، داڑھی کاٹتا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ کسی کی بھی کوئی بھی حرام کمائی ہو تو حرام کمائی کے ساتھ انسان کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب حرام کمائی کے اندر تفصیل قابل طلب ہے کہ حرام کمائی کسے کہتے ہیں۔ حرام کمائی وہ چاہے کسی صورت کے اندر بھی ہو، یہاں تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا لا یحل مال امرئ الا کسی بھی انسان کا مال کسی شخص کے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ اس کے دل کی خوشی نہ ہو۔ تو اگر کسی سے آپ زبردستی مال لیتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کے حق دبانے یعنی بہنوں کا حق کھا جانا، اور اسی طریقے سے سود اور بینک کی نوکری کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں کس کے اندر آتی ہیں؟ حرام کے اندر آ جاتی ہیں۔ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اس وقت اس معاشرے کے اندر بہت کم و بیش الا ماشاء اللہ 2 4 5 آدمی آپ کو مل جائیں جن کے ساتھ قربانی ہو، تو نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے علاوہ آپ کی قربانی تو پھر کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، تو پھر یہ تو قربانی والا جو کنسیپٹ ہے یہی ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہی ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس 1 لاکھ روپے مثال کے طور پر حرام کی آمدنی ہے مہینے کی، لیکن ساتھ 50,000 40,000 30,000 حلال کی آمدنی بھی ہے۔ تو ایسے شخص کے ساتھ اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ اسے کہہ دیں یا آپ نہ بھی کہیں تو تب بھی آپ کے ساتھ اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ جو معاملہ حجام وغیرہ کا ہے، یہ دوسرا تیسرا ہے، یہ تشدید کے اوپر محمول کیا جاتا ہے ان کو، کہ کوئی شخص داڑھی کاٹتا ہے، یہ حرام کام کرتا ہے، لیکن اس کی جو کمائی ہے اس کے ساتھ وہ بال بھی تو کاٹتا ہے نا، اور بھی 100 معاملات اس کے ہوں گے، تو آپ حجام کو نشانہ بنا کر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی۔ تو یہ مسئلہ ایک شخص نے پوچھا کہ ہمارے محلے کے مولوی صاحب نے کہا کہ نائی یعنی حجام کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی، تو میں نے تو اسے یہی جواب دیا، میں نے کہا ہے کہ نائی کے ساتھ قربانی کا اس لیے مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ اور لوگوں سے مولوی صاحب ڈرتے ہیں، نائی بیچارہ غریب ہوتا ہے، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے مولوی صاحب نے نائی کا تذکرہ کر دیا۔ مولوی صاحب بھی تو سمجھدار ہے نا، اگر کسی اور خان سے کہتے کہ تم لوگ بہنوں کا حق کھاتے ہو، آپ کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی، تو مولوی صاحب کہاں پر ٹک سکتے تھے پھر مسجد کے اندر۔ تو لہٰذا قربانی کرتے ہیں تو پیسہ بھی اپنا خرچ کرتے ہیں، اگر پیسہ بھی خرچ کریں اللہ کی رضا بھی نہ حاصل ہو تو فائدہ نہیں۔ لہٰذا جن اشخاص کے ساتھ آپ قربانی کرتے ہیں دیکھ لیں کہ ان کا مال حلال کا ہے یا نہیں۔ سب سے بہترین چیز تو یہی ہے کہ اپنا جانور خریدیں اور اپنا جانور خریدنے کے بعد اسے قربان کر دیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ 2 مینڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے، تو لہٰذا اگر خود کریں وہ سب سے بہتر ہے۔